بابا پبلک لائبریری واپسی آنا ہے. لائبریری ہے. یہ کیا ہے؟ لیڈیز کی تو پولیس اسٹیشن تو نہیں ہے؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اس کی سرکاری کمپلیکس ہوگا کوئی. اچھا یہ ادھر آئے نا. رحمان اچھا ماشاء امان بابا جی ہے. ویڈیو بن رہی ہے جو تصویر یہ مسجد ہے نا. یہ مین گیٹ ہے اس کا. دھماکہ کدھر ہوا تھا؟ اس میں اس میں جس دوبارہ بنا یا اندر ہوا ہے؟ دوبارہ اندر ہوا تھا مسجد سے. قدم دی ہمیشہ زما پسر وے کاش کے زخوری گرے داستا ددر وے کاش کے زخوری گرے داستا ددر وے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دو ایک اور اشعار سے یہ اور کوٹوں سے کلام اور سوئے ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہنسی خوخیم ستا در پخاک سارے کی ہنسی خوخیم ستا در پخاک سارے کی لک خوخوی سرداران کو سردارے کی ہنسی خوخیم ستا در پخاک سارے کی عاشقی کا نور خلق تخواری دا عاشقی کا نور خلق تخواری دا ما مندلے دے دولت
دولت پدا خوارے کی مامند لے دے دولت پدا خوارے کی لک خوخوی سرداران پس سردارے کی ہسی خوخی مستا در پخاک سارے کی یاد یاد دست روح کی پاکیزہ کا یاد یاد دست روح کی پاکیزہ کا تاجاری کڑی زماؤں کی پیارے کی تاجاری کڑی زماؤں کی پیارے کی لک خوخوی سرداران پس سردارے کی ہسی خوخی مستا در پخاک سارے کی در رحمان اخ کی بسرنگ پقرار بھی در رحمان اخ کی بسرنگ پقرار بھی چالی دلے دے دریا پقرارے کی چالی دلے دے دریا پقرارے کی لک خوخوی سرداران پس سردارے کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہسی خوخی مستا در پہ خاک سارے کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے؟ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ اچھا اسلام آباد سے تشریف لائے. پروفیسر سید راشد گردیزی صاحب. اچھا جی. ڈاکٹر محمد اعظم. اچھا جی اچھا. ہم یہی کے رہنے والے اسی علاقے کے نزدیک ہی ہمارے یہاں پر نزدیک ایک گاؤں ہے دیہا بہادر. عبد الرحمن اباجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں کے رہنے والے تھے. اور جی اور اس کی جو تاریخ ولادت جو بتاتی ہے کتاب ہے وہ 1650 بتاتی ہے. سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اخون درویزہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے. حضرت پیر بابا جی رحمۃ اللہ تعالی یہ ہم عصر تھے. یہ ہم عصر تھے سر. یہ جو راستے میں مزار ہے جی جی یہ روڈ کے کنارے مزار ہے. یہ جنگا قبرستان ہے. تو صاحب تصنیف بھی ہیں. صاحب تصنیف اس نے بہت کتابیں لکھی ہوئے ہیں. کتاب کا نام تذکرۃ الابرار ہے. مخزن ہے اس کی کتابیں ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. میں یہاں پر علم دین حاصل کر رہا ہوں. اچھا کہاں پہ؟ یہاں پر نزدیک ایک مدرسہ ہے ہمارا مسلک جی. وہ اس کو پیر بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف سے خلافت ملی ہے. چاروں سلسلوں میں ملی اس کا خلافت. پیر بابا جی رحمۃ اللہ تعالی جو ڈونیر سوات اس طرف جی جی. اور وہ سلسلہ چشتیہ کے ہیں. وہ ترمذی سادات وہ ترمذی سادات ہیں. محمد علی ترمذی جی جی اس کی علی غواص رحمۃ اللہ تعالی اس کا اسم گرامی ہے. اور یہاں پر جو ہے پیر بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کے ایک خلیفہ ہے. اور عبد الرحمن بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کی خلافت کا تو اس کا علم نہیں ہے. بہرحال کتابوں میں یوسف زی نام کے ایک استاذ اس کا آیا ہوا ہے. یوسف زی نام کے ان کے اولاد وغیرہ ایک سلسلہ میں نے دیکھا تھا. اس میں اس کا ایک بیٹا ہے لیکن بہت سارے لوگ اور کتابیں کہتے ہیں کہ شادی اس نے نہیں کی تھی. عبد الرحمن اس کا دوسرا بھائی تھا عزیز خان اس کا نام تھا. اس کے اولاد ہے یہاں پر دیہا بہادر. ان کے ایک شعر میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ غالباً کافی امیر تھے. جی نشید ملنگ و دا خانان و سرکلے نشید ملنگ و دا خانان و سرکلے. ہاں جی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبد الرحمن. تم عزیز خان اور کا عزیز خان اور کا عبد الرحمن. بالکل بالکل. تو اس کے بھائی تھے. اور یہ عبد الرحمن باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان سے علم دین حاصل کیا ہوا تھا. اور یہاں پر جو تاریخ تو اس میں نہیں لکھی ہوئی لیکن جو بزرگوں سے ہم نے سنی ہے. عبد الرحمن باجی رحمۃ اللہ تعالی کوہاٹ حاجی بادر بابا رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے. وہاں پر 20 سال اس نے درس کیے. بہت بڑے عالمی دین تھے. بہت بڑے عالمی دین. اور پھر ایک شعر میں اس نے فرمایا اس میں حاصل نہ کہ شیخ ملائے کی یعنی کچھ بھی میں نے حاصل نہیں کی شیخ اور جو ملائے نہیں ہے جو علم ہے. پس لدی میں وار دے ہر چشی پر میں خانہ. اس کے بعد اب میں دیکھوں گا میں خانہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی طرف جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ مل جائے. تو اس کے جو اشعار ہیں یہ کہ عبد الرحمن باجی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دا جزس تا توائم کا خدے کا. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر اللہ کرے تو آیات و حدیث کی بسرگندی آپ کو آیات اور حدیث میں یہ ملے گی سب اشعار.
اور وہی ہے عبدالرحمن الباجی کی سب اشعار احادیث کی ترجمانی ہے، کلام اللہ کی ترجمانی ہے، جو تصوف کی جو راہ اس نے اختیار کی ہے اور جو راستے پر یہ چلے، اگر آج ایک تصوف سے وابستہ افراد اگر یہ راہ اختیار کر لیں اور اس راستے پر چلے جو راستہ اس نے قائم کیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہی راستہ ہے کہ اللہ اور رسول کو پہنچتا ہے۔ اس کا جو سلسلہ دھماکے کے بعد بند ہو گیا تھا، وہ اب اس کا سلسلہ بحال ہوا ہے کہ نہیں؟ پہلے ایک دھماکہ جو ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا؟ ادھر اسی مزار میں ہوا، ہاں ہے، لیکن جو مزار اس میں دھراڑیں ہوئی تھی، یہ مکمل نہیں گرا ہوا تھا، صرف دھراڑیں آئی ہوئی تھی اس میں۔ پھر جو ہے نا حکومت نے اس کو عوام نیشنل پارٹی کی حکومت MP کی حکومت نے اس مزار کو دوبارہ شہید کر دیا گیا اور اس کو دوبارہ اثر نو تعمیر کر دیا گیا۔ یہ نیا نہیں اب عرس ہوتا ہے؟ جی، اب یہاں پر عرس ہوتا ہے، سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے، ایک اپریل کے مہینے میں ہوتا ہے، گرمی میں ہوتا ہے یہاں پر، اور دوسرا چرسد کے لوگ یہاں پر آتے تھے، ابھی وہ پتہ نہیں کہ مناتے کہ نہیں، لیکن اپریل میں یہاں پر مشاعرہ ہوتا ہے اور یہاں پر اس کا عرس ہوتا ہے۔ ہاں، پشت و مشاعرہ ہوتا ہے، جو یہاں پر پشاور کے علاقائی لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں، یہاں پر اشعار کا یہ باہر میدان ہے، یہیں پر اس کے لیے پنڈال سجایا جاتا ہے اور اسی میں مشاعرہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پشتو زبان کے عظیم شاعر رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہیں۔ رحمان بابا 17ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر تھے، جنہیں پشتو زبان کا حافظ شیرازی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک دیوان جو عوام کی اصلاح کے لیے آج بھی موجود ہے، اور ہم جیسے جو پشتو نہیں سمجھتے ان کے لیے طاہر خان صاحب نے ان کی شاعری کو اردو میں منظوم ترجمہ کر کے ہمیں ان کا پیغام پہنچایا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کے مزار پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رحمان بابا کو پشتو کا سابی شخص کہا جاتا ہے، اور ان کا جو زمانہ تھا یہ وہی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ والا زمانہ تھا۔ پھر یہ کہ ان کے والد گرامی خاصے امیر آدمی تھے، مگر انہوں نے فقر کو اپنایا اور تصوف کو اپنایا۔ آپ شاعری اٹھا کے دیکھیں رحمان بابا کی، آپ کو شاعری کے جو موضوعات ہیں وہ فقر ملے گا، تصوف ملے گا، اور شاعری پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کو اپنی زندگی کی بہت سی باتیں رحمان بابا کے ذریعے مل رہی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی پٹھان ایسا نہیں جس کو رحمان بابا کی شاعری کے بارے میں نہ معلوم ہو یا پشتوں میں اشعار یاد نہ ہو، ایسے کمال کے شاعر تھے۔ بہرحال صوفی شاعر تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رحمان بابا نے فرمایا، ان کے کلام کا ترجمہ ہے کہ تبدیلی آ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حصے کا پھول لگائے، اپنے حصے کا پھول لگاتے جائے، معاشرہ خود بدل جائے۔ معاشرے کے بدلنے کا فارمولہ دیکھیں۔ اور اسی طرح جو یہاں پہ خیبر پختونخوا جو بورڈ ہے اور اس کے علاوہ فیڈرل بورڈ میں پڑھائی جانے والی کتابوں میں بھی آپ کا نصاب شامل ہے۔ ایک مشہور نظم اخلاص جس کو طاہا خان نے ترجمہ کیا ہے، وہ آپ ہی کی نظم نصاب میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے وسیلے سے ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے، ان سے جیسے راضی ہوا ہم سے بھی راضی ہو، ان سے جیسے اپنے دین کا کام لیا ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو۔ وما علینا۔ اچھا، تو یہ خون دریزہ اس کے پاس تھا، تو پھر خون بابا کو اس نے کہا کہ جتنی زمین ہے یہ سب زمین نہیں تمہاری ہو گئی ہے۔ پھر جی اس نے کیا کیا کہ اس نے کیا کہ میری ہے، اس زمین کو اس نے بولا ہے کہ زمین سنو، آج کے بعد تم میری ہو۔
تو میری ریکارڈنگ تو کر رہے ہیں. ٹھیک. پھر جی اس نے کہا ہے زمین نے کہا ہے کہ نہ تم غلطی میں ہو خون میں تمہاری نہیں ہوں تم میرے ہو تم میرے پاس آؤ گے. پھر اس نے کہا کہ چلو میں تمہارے پاس آؤں گا نا تو میں تم پر ایسے نام رکھوں گا کہ میرے نام سے لوگ پہچانیں گے. پھر اس نے کہا کہ اخون دریزہ یہاں پہ اس پہ اخون بابا کا مزار وہ لکھے مقبرہ لکھے یہ سب اخون دریزہ کا یہ جتنے مزار ہے سب اس کو وراثت میں لکھا ہے کہ اس میں خزانے تو لوگوں نے نیچے تک اس کے دیکھو گہرائی میں گئے ہیں لیکن وہ بیچ میں اس کی لاش تھی غریب کھڑے ہو. اچھا یعنی کہ لوگوں نے اس کو خزانہ سمجھ کے یہاں پر کوشش کی ہے. تو یہ بہت قدیمی قبرستان ہے نا.